خط لا لے, ایک پوائنٹ لا لے جس میں تو سعودی عرب والا ملا شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالی تو اور نبی دونوں برابر ہونا. ایک پوائنٹ بول رہا ہوں بھائی, خدا کی قسم یہ کم و بیش 10,000 کا مجموعہ بھیونڈی کی دھرتی پر جمع ہوا, پورے گواہ رہو. یہ احمد نقشبندی کا پوری دنیا کی جماعتوں کو چیلنج ہے, صرف ایک پوائنٹ لا لے اگر اپنے باپ کا بیٹا ہے کہ تو اور نبی دونوں ایک جگہ برابر ہو گئے. ابھی نے کل سنا, ارے رات نے احمد نقشبندی صاحب ایک انچ, صرف ایک انچ رہے, میں 100 لاکھ ہوں مولانا, میں اور نبی دونوں برابر ہیں, 100 لاکھ ہوں 100. بولا اماں پوری زندگی ہم لوگ گزار دی, ہمیں کوئی ایک نہیں ملا, جب 100 مل گئے وہ بھی 4 مہینے میں. کہاں ہے رے بھائی, بتا 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 جلدی بتا. نقشبندی صاحب چلتے والے جوان, جلدی بتا جلدی بتا. دیکھو حضور کو ہاتھ ہے, ہوا کو بھی ہاتھ ہے, برابر. حضور کو چہرہ ہے, ہم کو بھی چہرہ ہے, برابر. حضور کو دعا, ہم کو بھی دعا. حضور کو بھی زبان, ہم کو بھی زبان. ہم بھی کھاتے, حضور بھی کھاتے. ہم بھی شادی کریں, حضور بھی شادی کریں. ہم کو بچے, حضور کو بچے, برابر. ہائے ہائے ہائے, بہت خطرناک ہے پٹھے تو. برابر ہو گئے, تو اور حضور دونوں ہاتھ آئے تو برابر ہو گئے. ادھر پان ڈبے پہ مت ٹھہر, یہاں کب تک حولا بنائیں گا لوگوں کو. ادھر حضور کو بھی ہاتھ تھے, تیرے کو بھی ہاتھ ہے. ہاں, حضور کے ہاتھ میں کتنے انگلیاں تھے؟ بولے 10. تیرے ہاتھ میں کتنے؟ بولے 10. ارے میرا نبی تو 9 انگلیوں کو بند کر لیا تھا, صرف ایک انگلی ہلایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چھپا کے صرف ایک ہلائے تھے. بے شک تو ایک کام کر, تو یہاں ٹھہر کر, ٹھہر کے پورے 10 ہلا. نہیں ہو سکتا یہاں سے نہیں ٹوٹ رہا, بولیں گا نیٹ ورک نہیں لگ رہا جی. چل بھیونڈی کے چورستے پہ چلتے ہیں, وہاں ٹھہر کے ہلا, ہلا کے چاند کو توڑ لے. واہ پیارے لڈو, چاند کو توڑو, نبی کے برابر ہے نا, بھی توڑ کے بتاؤ. کب تک حولا بنائیں گے امت کو, کب تک بیچارے مسلمانوں کی کمزور علمی کا, کم علمی کا تم فائدہ اٹھاؤ گے؟ جاہلو, چھوڑو اب یہ شرارت کرنا. نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہو, شرم نہیں آتی؟ ارے تم جس ماں سے پیدا ہوئے, تم لوگوں نے بولو, تم لوگ یوں بول کے جب تو شریف لوگ ہیں, پورے اردانا ہے. تم کو کیسے بولیں گے؟ تم تو غلام رسول ہو, تم تو نبی کے نام پر انگوٹے چومنے والے ہو, تم تو نبی کی میلاد میں جلوس میں نکلنے والے ہو, تم تو نعت مصطفیٰ سن کر اشکبار ہونے والے ہو, تم تو میلاد مصطفیٰ کو منانے رات رات اپنا وقت لگانے والے ہو. تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا نوجوانوں, تمہیں نہیں بول رہا ہوں, بازو والوں کو بول رہا ہوں. نادان نبی کو اپنی طرح سمجھتا, شرم آنی چاہیے تجھے نبی کو اپنی طرح سمجھے. ارے تو جس ماں سے پیدا ہوا نا, خدا کی قسم, تو دنیا کی پوری سلطنتوں کا حاکم بھی بن جائے تب بھی تو اپنی ماں کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا. بے شک ہو سکتا. ارے تیرے رب نے, تیرے نبی نے تجھ کو یہ بتلا دیا کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اپنی ماں کے قدم کو نہیں پہنچ سکا تو آمنہ کے لال کے مرتبے کو کہاں سے پہنچ سکا؟ نبی کے مقام کو کہاں پہنچنے کی بات کر رہے ہو دیوانوں, جاہل قوم ہے میرے بھائی. ایک لطیف نکتہ سناتا ہوں, علماء اکرام کثیر تعداد میں ہے.
بڑا لطیف نقطہ ہے. ایک مولانا صاحب بولے حضور کو علم نہیں ہے, حضور کو علم نہیں ہے, حضور کو علم نہیں ہے. ہاں حضور کو نہیں ہے, تیرے کو ہے. شرم نہیں آتی انگریزی بولنے کا واسطے نہیں ہے بولتے, کوڑی تو رہنا نا بھائی کی نہیں. حضور کے بارے میں بول رہے ہیں علم نہیں ہے, علم نہیں ہے, علم نہیں ہے. نعوذ باللہ کتابوں کا ترجمہ کرے. میں کوئی اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج حضور کو علم نہیں ہے, علم نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دونوں دوستوں, میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کل جا کے ایک بازو والے مولانا کو پکڑو. کب تک انہیں کھٹکے ماریں گے, اپن پکڑنا شروع کرو. بھاگ جاتا پٹھا, ٹکتا ہی نہیں تھی. سنی اور چھوڑی تمہاری بھی کاہلی ہے. تم نے اپنے علماء کی باتوں کو قوم تک نہیں پہنچایا. تم خالی مزے لے لیے, خالی اپنے عشق کو تم نے دوبالا کر لیا, مگر تم سنیت کے پیغام کو پھیلانے والے نہیں بنے. ہر جماعت والا اپنے پیغام کو پھیلاتا نہیں پھیلاتا. ہر جماعت والا اپنے پیغام کو پھیلاتا. سب سے کمزور اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو وہ سنی ہے, جو اپنے پیغام کو نہیں پھیلاتے, جس کی وجہ سے یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ غور کر کے دیکھو, یہ جتنے لوگ ہیں سب آ کے اہل سنت پہ کھٹکا مارتے. جماعت اسلامی والا بھی سنیوں کو کھٹکا مارتا, تبلیغی بھی سنی کچھ مارتا, اہل حدیث بھی سنی کو مارتا. بھائی ایک دن بولا شیعوں کا نہیں جاؤ نا رے, نہیں جاتے مل صاحب ہم لوگ, کائی کو نہیں جاتے ہیں وہاں کھٹکا مارے تو بلیٹ لے کے نکلتا. یہ بولی بھالی قوم پوری سنیوں میں ہے. اس کی وجہ سے انہیں سیدھا آتا, سنی دیکھتا جھنڈا آیا مارو کھٹی, پیچھے بھولا. کائنات میں اس کے تب بھولا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بولتا. تھوڑے پیسوں میں بک جاتے بھائی. رات میں بیان سنے, کیا بیان کرے احمد نشمندی, قربان جائے احمد نشمندی صاحب کے اللہ کیا بیان تھا, کیا پیسہ بولتے. صبح میں جا کے دکان پہ بیٹھتے, 11 بجے دکان کھولتے, زور پڑ لے کے نہیں آتا بھائی جی جی فرمائیے جی بھائی, وہ 3 دن کے لیے آپ نام جی لکھ لیجیے. یہ کون سی سنیت ہے میرے کو آج تک سمجھ نہیں ہے. یہ ڈوغلی سنیت, یہ ڈھیلی پالیسی, نہ خدا کی رہی, نہ رسول کی, نہ گھر کی, نہ گھاٹ کی. اللہ کے واسطے ایسے سنی مت بنو مسلمان. ان ظالموں نے لکھا ہے کہ نبی نعوذ باللہ ان پڑھ ہے. استغفر اللہ العظیم. تم آپ کل اس کا ہاتھ پکڑو, بازو والے چلر لوگوں کا نکو, تم پاٹ ڈبے والوں کا نکو جاؤ. تم اتنے ایتھنٹک ہو, ڈائریکٹ مولانا کے پاس جاؤ. تم مولانا کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو, بھائی آپ کی کتاب میں وہ لکھا ہے کہ حضور ان پڑھ ہے, کیا بات ہے؟ بے شک حضور کو علم نہیں تھا, حضور ان پڑھ ہے نعوذ باللہ, ایسا بولے گا تو پوچھنا اچھی بات ہے مولانا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات بولے آپ, حضور ان پڑھ ہے. بولے آپ کیا ہیں؟ میں مولانا ہوں. مولانا کس کو بولتے ہیں؟ عالم صاحب کو بولتے. اوہ, آپ عالم ہیں اور آپ کا نبی ان پڑھ ہے, واہ کیا پٹھے ہیں آپ لوگ. آپ عالم اور نبی کے بارے بول رہے نعوذ باللہ ان پڑھ. اچھا مولانا آپ کو عالم کہیں کو بولے, آپ زیالوجی پڑھے, بایولوجی پڑھے, سائنس پڑھے, آپ میتھمیٹیشین ہیں, آپ جو ہے ماشاءاللہ انگلش جانتے ہیں. میں وہ سب نہیں جانتا, میں وہ بیکار چیزیں ہیں کام کے نہ دھام کے. پھر کیا پڑھے آپ؟ بولے میں تفسیر پڑھا, میں حدیث پڑھا, میں فقہ پڑھا, میں عربی ادب پڑھا, میں منطق پڑھا, میں فلسفہ پڑھا, اس لیے لوگ مجھے عالم کہتے ہیں. اوہ تفسیر پڑھے آپ, بخاری پڑھے آپ, بے شک پڑھا. مسلم پڑھے آپ, بے شک پڑھا. ترمذی پڑھے آپ, جی ہاں ترمذی پڑھا. ابن ماجہ پڑھے, جی پڑھا. ابو داؤد پڑھے, جی پڑھا. یہ کئی کی کتاب ہے مولانا؟ بولے حدیث کی. اوہ ویری گڈ, ہی از ویری بریلینٹ اسٹوڈنٹ, ہی از دا ویری گریٹ اسلامک اسکالر. مولانا یہ حدیث پڑھے آپ؟ جی جی الحمدللہ حدیث پڑھا. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ مولانا صاحب توجہ کا تعلیم. حدیث کس کو بولتے ہیں؟ اب مولانا بازو والے تعریف کرنے لگے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنی زبان اقدس سے فرما دیتے تھے اس کو حدیث بولتے ہیں.
اچھا مولانا اور بھی ہے کہ حدیث کی قسمیں؟ جی 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 جی، جو حضور فرماتے تھے وہ بھی حدیث ہے، اور جو حضور کرتے تھے، حضور کے افعال کو، حضور کے عمل کو حدیث کہتے ہیں۔ اچھا، جو کہہ دیں وہ حدیث، جو کریں وہ حدیث۔ اور بھی کچھ ہے کہ جی جی جی، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، حضور نے اگر اس صحابی کو منع نہیں کیا تو حضور کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث، قول مصطفیٰ حدیث، فعل مصطفیٰ حدیث، سکوت مصطفیٰ حدیث۔ میرا نبی کہہ دے تو حدیث، میرا نبی کر دے تو حدیث۔ ہائے ہائے، آمینہ کا لال چلے تو چلنا حدیث، آمینہ کا لال بیٹھے تو بیٹھنا حدیث، میرا نبی زبان ہلا دے تو زبان کا ہلنا حدیث۔ اور میرا نبی خاموش بھی بیٹھ جائے، صحابی عمل کر لے تو میرے مصطفیٰ کی خاموشی حدیث۔ کیا شان ہے حدیث۔ پھر بولے مولانا آپ حدیث پڑھے؟ جی، تو میں نے کہا ارے جاہل، آپ بولے کل، ارے جاہل، جو نبی کے قول کو پڑھ لے، جو نبی کے حرکات و سکنات کو پڑھ لے، جو نبی کی خاموشی کو پڑھ لے، اس کو عالم کہتے ہیں، تو حدیث بولنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، میرے نبی کا قول پڑھ لے تو وہ امام اعظم ہو جاتا ہے، قول جمع کر لے تو امام بخاری ہو جاتا ہے، اور قولوں کی راز کو سمجھ جائے تو غوث اعظم ہو جاتا ہے، اور ان قولوں کو فتویٰ بنا کر پیش کر دے تو احمد رضا ہو جاتا ہے۔ ارے دیوانے، تو کیا سمجھ رہا؟ نبی کی ذات پہ کسی کی نظر نہیں ہے، خالی قول نبی پر تحقیق کر لے تو امام اعظم ہے، تحقیق ذات نبی پہ نہیں ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ذات نبی پہ تحقیق نہیں ہے، قول نبی پہ تحقیق ہے تو امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام حنبل ہے، اور قول نبی کو جمع کر لے تو کوئی امام بخاری ہے، کوئی امام مسلم ہے، کوئی امام ترمذی ہے۔ یہ ذات نبی کو جمع نہیں کرے، قول مصطفیٰ کو جمع کرے، افعال مصطفیٰ کو جمع کرے تو کوئی امام شافعی ہو گیا، کوئی امام حنبل ہو گیا، کوئی امام مالک ہو گیا۔ مگر سن، اگر کوئی اس راز کو سمجھ جائے تو وہ کوئی غوث اعظم ہو جاتا ہے، کوئی غریب نواز ہو جاتا ہے، کوئی جنید بغدادی ہو جاتا ہے، کوئی بایزید بستامی بن جاتا ہے، کوئی مخدوم ماہی بھی کہتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خطیب اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ضلالت کی تو حد ہو گئی دوستو، نبی کے قول کو پڑھ کے انہیں عالم بن رہا۔ ارے نادان، قول کو پڑھنے والے کو عالم بولتے ہیں تو پھر قول بولنے والے کو کیا بولنا چاہیے؟ اب سنیوں، ایک نکتہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم یہ احمد نقشبندی کی اپنی سوچ ہے، سمجھ میں آئے تو لو، ورنہ واپس اپن تو روزانہ ہندوستان پھرتے ہیں، جہاں سمجھیں گا اس کو دے دیں گے۔ خدا کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹینشن میں رکھو، حیبت نہ کو سنو، میرا نبی عالم نہیں ہے۔ عالم تو اس کو کہتے ہیں جو میرے نبی کے قول کو پڑھتا ہے، میرا نبی عالم نہیں ہے، اس کے رب نے اسے علم بنا کر اتارا۔ جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم بن جاتا ہے، جو میرے نبی کو تحقیق کر لے وہ امام اعظم بن جاتا ہے، جو میرے نبی کے قول کو جمع کر لے وہ امام بخاری ہوتا ہے، جو میرے نبی کے راز کو سمجھ جائے وہ غوث اعظم خواجہ اعظم ہو جاتا ہے۔ میرا نبی علم ہے، کیا ہے؟ اسی لیے آمنہ کے لال نے کہا انا مدینۃ العلم، حضور نے عالم نہیں کہا، حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں، وہ علی بابھا،
علی اس کا دروازہ ہے. اب جس کو عالم بننا ہے علی کے قدم چوم کے علم تک آ جا, عالم بنا دیا جائے گا, عالم بنا دیا جائے گا. قدم علی چوم اور دربار مصطفیٰ میں آ کے سامنے ادب ہے. میرا نبی علم ہے, عالم نہیں ہے, علم. پیارے بزرگ اور دوستو, جو نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہوتا ہے. یہ جاہل قوم ہے, کہاں بولتی, کیا بولتی, کیسے بولتی, کون بولو بولے, آج تک سمجھ نہیں آیا. کیسے پاگل مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے میرے. بولے ان کو نہیں تو کہیں کو پڑھ رہا. اچھا, اور ایک بات دیکھو میرے بھائی, آج ہم لوگ خوش ہیں. کئی کو ہم لوگ ووٹ نہیں ڈالے نا, ان کو جو ووٹ ڈالا انہیں پریشان ہے. ارے کہہ رہے بھائی اتنا سمجھ کے اپنا سمجھ کے ووٹ ڈالے, اپنی کھینچ لیا, ہماری کھینچ لیا, ہماری کھینچ لیا. اب تو نہیں ڈالوں گا. اب بول کے کیا فائدہ, سب چلے گئے بات. اب نہیں ڈالوں گا ووٹ. پیارے بزرگ اور دوستو, غور کرنے والی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جاہل کو اپنا لیڈر بنانا نہیں چاہتا. مجھے کہیں کو نہیں ڈالتا ووٹ, بولے نہیں بھائی پڑھے لکھے آدمی کو بنانا صحیح ڈیسیشن لیتا. یہ بیکار لوگوں کو بنا دے تو 55, 56, 65 ڈیسیشن ہو گئے, ایک بھی فائدے کا نہیں ہے, سب عذابی عذاب ہے. تو پتا کیا چلا, پڑھے لکھے جو نہیں ہے جاہل کو بھی کوئی اپنا لیڈر بنانا گوارا نہیں کرتا. تو پھر جاہل کو تو نبی بنانا کیسے گوارا کر لیا؟ ارے نبی اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی تکمیل کے لیے آتا ہے. نبی ان پڑھ نہیں ہوتا. میرا ایک نبی نہیں کہہ رہا ہوں, 1,24,000 پیغمبر میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے, کیونکہ ان پڑھ کو نبی نہیں بنایا جاتا. نبی پڑھانے کے لیے آتا, ان پڑھ نبی نہیں آتا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کتاب کا علم سکھانے والا اور حکمت والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ بول رہا ہے ہم آپ کو علم سکھانے بھیجے, اور انہیں بولتا آپ ان پڑھ ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستوں, غور کریے گا. پھر میں اس کو پوچھا, رہے جب نبی ان پڑھ ہے تو کلمہ پڑھا کہیں کو, تو کسی پڑھے لکھے کا کلمہ پڑھ. وہ کہتا پڑھوں گا, تم بولا میں سکھاتا ہوں. لا الہ الا اللہ عبد الجلیل انجینئر رسول اللہ. نیا نبی نکال رہے حولے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں بھائی بولو. پڑھے لکھے کو نبی بنانا نا بھائی. جاہل اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ گیا 5 سال تک برداشت کریں گے, اس کے بعد آنے نہیں دیں گے اس کو. تو اسی طرح نبی اگر تیرا نوز باللہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو پڑھے لکھے کو بنا. اپنے مولانا کا کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ حضرت جی رسول اللہ. پڑھو نا جی, نہیں پڑھ, نہیں پڑھ سکتے. کہیں کو نہیں پڑھ سکتا, اس لیے نہیں پڑھ سکتا. دیوانے جب تک لا الہ الا اللہ بولا اندر ہے, کسی اور کا نام لے کے رسول اللہ بولا باہر ہے. میرے نبی کے نام کی یہ تاثیر ہے دوستو, ان کے نام کی جگہ کسی اور کا نام لے لے تو مسلمان. کائنات میں جتنے مسلمان ہیں یہ سارے مسلمان نام مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں. پیارے نبی کے نام کے صدقے میں. پوری دنیا میں کوئی بھی شخص قرآن پڑھ کے مسلمان, حدیث پڑھ کے مسلمان, درود پڑھ کے مسلمان, نماز پڑھ کے مسلمان, سجدہ کر کے مسلمان, رکوع کر کے مسلمان نہیں ہوا. کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں آمنہ کے لال کا نام پڑھ کے مسلمان ہوئے. اللہ نے ان کے نام کو معیار ایمان بنا دیا ہے, مرکز ایمان بنا دیا. ان کا نام نہیں تو دین بھی نہیں. نام محمد میں دین رکھا ہے, نام محمد میں ایمان رکھا ہے, نام محمد میں مسلمانیت رکھی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, قربان جائیں, ایسا عظمت والا نبی مل جائے پھر بھی اس کے باوجود دیوانی باتیں کرتے رہے. اللہ ایسے لوگوں سے حفاظت کرے. آؤ پھر چلتا ہوں اس مقام پر. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نور بنایا. سبحان اللہ. اور جب پیارے نبی کا نور مبارک تیار ہوا تو اللہ رب العزت نے کیا کیا,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے اللہ کا ذکر کیا. نور مبارک نے کیا کیا؟ اللہ کا کروڑوں کروڑوں سال تک ذکر خدا چلتے رہا. اللہ 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 چلتے رہا کروڑوں سال. اللہ نے کہا اے نور محمد اب ٹھہر جا, تو ٹھہر جا, اب میں تیرا ذکر کرتا ہوں. اللہ نور محمد کا ذکر کرنے لگا. اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ, علمی بات ہے, تھوڑا سا توجہ کا طالب ہوں, بیٹھ جائیں, تھوڑا سا توجہ کا طالب ہوں. بچوں ایک لطیف نقطہ سن لو. لغت اور گرامر کی ایک چھوٹی سی بحث آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سب میرے اسٹوڈنٹ بن جائیں. ٹینشن نہ کو لو, محبت سے بول رہا ہوں. ارے یہ کیا ہے منصاب بننے کو تو لے گئے, اپنے کو فری کے منصاب بننے کا شوق بھی نہیں ہے. پیارے بزرگ اور دوستوں سنیں, نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں سال تک اللہ کا ذکر کرتے رہے, کروڑوں سال. تو ذکر کرنے والے کو, تعریف کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں حامد. حامد. اور جس کی تعریف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محمود. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ تعریف کرنے والا ہوا فاعل, جس کی تعریف ہوتی ہے وہ ہوا مفعول. اب اس وقت فاعل نور محمد تھا, مفعول خدا تھا. کیا تھا؟ اور جس کی حد سے زیادہ تعریف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محمد. نور مبارک حد سے زیادہ تعریف کیا تو اللہ ہو گیا محمد. جس کی حد سے زیادہ تعریف ہوتی ہے اس کو محمد کہتے ہیں. محمد کا معنی یہ ہے, محمد کا معنی کیا ہے؟ حد سے زیادہ, بار 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 جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں. معنوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, اسم کے اعتبار سے نہیں. کہیں آپ لکھ جائے کہ نیا فتویٰ میرے اوپر ٹھوک دیں گے, وہ ایک مصیبت. پہلے ممبئی کو آنے ڈر ہوتا میرے, کیونکہ یہاں جتنے عاشقاں ہیں اتنے دوستاں بھی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے, دشمن اگر سامنے کی صف سے آئے تو لڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے دشمن اگر سامنے کی صف میں ہے. مگر دشمن جب اپنی صف میں سے آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہونٹ بھی اپنے, دانت بھی اپنے, کتریں گے تو بھی ٹینشن, چاہیں گے تو بھی ٹینشن. سامنے سے آ جائے, تو وہاں بھی بن کے آ, خدا کی قسم تے کو نہیں دفن کر دیا تو بول دینا. امام مصطفیٰ لے کے مت آ, تو امام حسین کا چولا پہن کے مت آ, تو سامنے سے آ جب بات کریں گے. کیا بولتے ہیں بھائی؟ اس لیے میں معنوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ذات کے اعتبار سے نہیں. معنوی اعتبار سے حامد اس کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہوتا, وہ محمد ہوا, نور محمد. سرکار کا نور مبارک ہو گیا حامد. اور اللہ معنوی اعتبار سے حامد کا مفعول بنا تو ہوا محمود. اور حد سے زیادہ تعریف ہوئی تو ہو گیا محمد. حامد نور محمد, اور اللہ معنوی اعتبار سے محمود و محمد. لیکن اللہ نے کہا اب تو ٹھہر جا, میں تیری تعریف کرتا ہوں. تو اللہ ہوا حامد اور نور ہوا محمد. اور حضور کو محمد اس لیے نہیں کہتے کہ تم اور میں تعریف کرتے ہیں. حضور کو محمد اس لیے نہیں کہتے کہ کائنات کی کوئی اور شے تعریف کرتی ہے. حضور کا نام محمد اس لیے ہے کیونکہ خود ان کا خدا ان کی تعریف کرتا ہے. اب دوسری بات سنیں, ہر جگہ فاعل بندہ ہوتا ہے, مفعول خدا ہوتا ہے. ہر جگہ ذکر کرنے والا, کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں, کام کا اثر جس پہ پڑتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں. ذاکر بندہ ہے, مذکور خدا ہے. ذاکر بندہ ہے, ذکر کرنے والا. خدا مذکور ہے, جس کا ذکر ہوتا ہے. ساجد بندہ ہے, سجدہ کرنے والا. مسجود خدا ہے, جس کے لیے سجدہ ہوتا ہے.
عابد بندہ ہے، فاعل بندہ ہے، معبود خدا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہر جگہ آپ دیکھ لیں بندہ فاعل ہے، خدا مفعول ہوتا ہے. لیکن جب بات آمنہ کے لال کے ذکر و تعریف کی آئی، اللہ کہتا ہے حامد میں بنتا ہوں، محمود مصطفیٰ کو بنا دے. نام جب بات ذکر رسول کی آتی ہے تو اللہ کہتا ہے ذاکر میں ہوتا ہوں، مذکور مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ اللہ تعریف کرنے والا میں ہوں، جس کی تعریف ہو وہ محمد ہوتا ہے. یہ شان اللہ نے دی ہے دوستو، کسی ملا نے نہیں دی ہے. یہ کوئی رضویوں کا، سنیوں کا، بریلویوں کا، حیدرآبادیوں کا، نظامیہ والوں کا فتویٰ نہیں ہے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ خدائی قدرت ہے. اللہ نے کہا حبیب اب صرف تعریف تیری ہوگی، بس اب صرف تیری تعریف ہوگی، اب کچھ نہیں ہوگا. اللہ اللہ. اب یہ کائنات چل رہی ہے تو بس تعریف مصطفیٰ. اور اللہ نے ارشاد فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب آج آپ کی جتنی تعریف ہوئی آنے والے لمحے میں وہ تعریف کم نہیں ہوگی اور بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. آج سے 10 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے میلاد منانے والے فار ایگزامپل مثال کے طور پر 1 لاکھ آدمی تھے. 1000 سال کے بعد وہ 1,10,000 نہیں ہوئے، وہ 1,00,000 1 ارب 100 کروڑ سے زیادہ ہو. تعریف کم نہیں ہو رہی ہے، تعریف دن بھر بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. کبھی نبی کی تعریف کا نہیں ہوگی، کبھی نبی کی تعریف کا. پہلے یہ جلسے صرف مسجدوں میں ہوتے تھے، اب یہ جلسے مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں، گلیوں میں بھی ہو رہے ہیں، میدانوں میں ہو رہے ہیں، کانفرنس ہال میں ہو رہے ہیں. ارے اب تو دنیا مجبور ہے یہ ماننے پر کہ مدینے میں بھی اب ذکر رسول ہو رہا ہے، محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے، کعبے کے صحن میں خطیب بردہ پڑھا جا رہا ہے. ذکر رسول کم نہیں ہوگا. کیوں کم نہیں ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، بلند کیا ہے. اس کو کم کرنے والا ختم ہو جائے گا، مگر یہ ذکر کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا. دوستو یہ ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. جو اس ذکر کے دامن میں آ جائے اس کی نجات ہے. اب اور ایک بات سن لیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا حبیب بروز محشر ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بٹھائے گا. مقام محمود کہتے ہیں ایسا مقام جہاں بیٹھنے والے کی صرف تعریف ہی تعریف ہوتی رہے گی. کیا ہوتی رہے گی؟ بس ساری تعریف. اب وہ جلسہ ہوگا تعریف مصطفیٰ کا. اس جلسے کا عنوان ہوگا عظمت رسول، تعریف مصطفیٰ. جلسہ ہوگا مقام محمود، کرسی اقدس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے کرسی پر، اور ساری کائنات کو اللہ جمع کر دے گا. پوری کائنات جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے آئے ہیں اس وقت سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کو خبروں سے اللہ اٹھائے گا. کیا کرے گا؟ سب کو خبروں سے اٹھائے گا اور سارے خبر والے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. کہاں پر؟ زور سے بولے. میدان محشر میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے، سب لوگ جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں. اور جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو کتنے دن کا وہ وقت لگے گا؟ قیامت کا دن کتنے دن کا ہوگا؟
50,000 साल के बराबर का दिन होगा। कितने? थोड़ा जोर से बोले। अब मैं पूछा मौला इतने बंदों का हिसाब लेने 50,000 साल लगते, नोटबंदी को 1.5 महीना लगा।